جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ چند دن سے سپریم کورٹ میں صحافیوں کی طرف سے ایک اپلیکیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت جو ان کے بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، جس پر انہوں نے کچھ حکم جاری کیا تھا۔ بعد میں ایک 5 رکنی بینچ بنا جو کہ نگران یا قائم مقام ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ہوا، وہ سب کو معلوم ہے۔ تو آج جو ہے وہ ان صحافی حضرات ہیں جنہوں نے وہ اپلیکیشن موو کی تھی، انہوں نے آج وہ اپلیکیشن واپس لے لی، جس سے ہمیں اپنے ملک کے اندر ہونے والے مختلف واقعات کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ چند لوگوں نے ایک اپلیکیشن موو کی اور اس پر ایک طوفان سا اٹھنا شروع ہو گیا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر نظام یا وہ طریقہ کار جس کے تحت ہم حکومت کے مختلف اقدامات کو یا ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو اصول متعین ہم نے کیے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں۔ تو اس پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپلیکیشن اپنی واپس لی، تو جب واپس لی تو انہوں نے کیا کہا، لیکن ساتھ ہی ہمیں ملک کے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا جو نظام حکومت ہے اور جو اداروں کے کام کرنے کا ہے وہ محض چند افراد جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ہمیں ایک بہت پہلے کے مشہور و معروف ایک میجر عامر صاحب تھے، تو ان کا ایک انٹرویو ARY پر دیکھنے کا موقع ملا، جو کہ طالبان کے ایٹ پریزنٹ افغانستان میں، یعنی جب الائیڈ فورسز چلی گئیں اور طالبان نے دوبارہ سے افغانستان پہ اپنا تسلط یا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے، تو اس کی روشنی میں ان سے رائے طلب کی گئی، یعنی میجر ریٹائرڈ عامر صاحب سے۔ تو جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک میجر رینک کا انسان جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، یعنی پچھلے ادوار میں جب چودھری نثار ان کے انٹیریئر منسٹر تھے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی نواز شریف صاحب تھے ایک میٹنگ میں، شہباز شریف صاحب تھے اور میجر عامر صاحب یعنی ریٹائرڈ میجر عامر وہ تھے، اور ساتھ میں چودھری نثار تھے، یعنی یہ 4 لوگ تھے اور یہ میٹنگ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی۔ اور اس میں یہ بات طے پائی، کیونکہ یہ 90s کی نواز شریف کی حکومت تھی، تو میجر عامر صاحب نے کہا کہ طالبان کے مختلف دھڑوں کے درمیان صلح کرانے کا کام وہ کر سکتے ہیں، جس پر جو ہے وہ فوری طور پر اس وقت کی حکومت نے ایگری کر لیا، یعنی 3 لوگوں نے، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے، انہوں نے ایگری کر لیا ایک شخص کے کہنے پر۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام حکومت ہے یا ہم جو مختلف قومی لیول کے فیصلے کرتے ہیں اس پر انڈیویجولز کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں جلال آباد کا وہ آپریشن یاد آ گیا جو کہ لیٹ 80s میں کیا گیا، جس میں حمید گل صاحب ISI کے DG تھے، تو انہوں نے وہ ایک پورا طوفان اٹھا دیا جب بے نظیر کی فرسٹ گورنمنٹ آئی تھی، جس میں چودھری اعتزاز احسن ان کے انٹیریئر منسٹر تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جلال آباد پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کی ایک ان کیمرہ سیشن ہوا قومی اسمبلی کے لوگوں کو بلا کے، جس پر جو ہے وہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جن سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی نظام کو بہتر کرنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی نابلد تھے، یا ان کو بھی اس چیز کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پر بہت نعرے لگائے گئے، یعنی ایک ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ جنرل حمید گل کے جو پریزنٹیشن تھی اس پر جو ہے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور حمید گل صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اس کے روئے رواں تھے، وہی اس کے یعنی چیف پلانر تھے، اور ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ مرزا اسلم بیگ صاحب تھے۔ تو اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اور اس وقت کی پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس پر اختلاف کیا، لیکن اس کے کہنے پر کہ کیونکہ یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں تو اس میں ان کے ساتھ ایک طرح کی کانسنٹ دے دی۔ تو ہمیں یہاں بھی اندازہ ہوا کہ اس وقت کی پرائم منسٹر، اس وقت کی انٹیریئر منسٹر اور اس وقت کے 2 افراد، اور یعنی ایک DG ISI اور ایک آرمی چیف جو ہے، ان 4 لوگوں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جلال آباد میں
ہمارے جو حمایت یافتہ ہیں گلبدین حکمت یار اینڈ کمپنی، ان کے تواسط سے ہم نے وہاں پر قبضہ کر لینا. پھر ان کا جو ہے وہ وہاں پر مارکا شروع ہوا، جو کہ اختتام پذیر ویسے ہی ہوا جیسے کرگل کا ہوا تھا. یعنی کارگل میں ہم نے پنگا تو لے لیا، لیکن ہماری ایئر فورس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح جلال آباد میں جو کچھ یہ کارروائی کرنے گئے تھے، وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. جیسے جو سعودی عرب سے فنڈڈ مجاہدین تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر جلال آباد پر حملہ کریں گے. یعنی وہ مقام جس پر ہم نے تمام جنگیں جیتی ہوئی ہیں، ہم ان سے مشورہ کریں گے جنہوں نے آج تک کوئی جنگ ہی نہیں جیتی. یعنی انہوں نے پاکستان کو کھری کھری سنی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کسی نظام کو، کسی چیز کو بنانے میں یکتا ہیں اپنی ذات کے اندر. یعنی جب کوئی ہم ملکی لیول پر کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی باڈی نہیں ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کرے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہاں انڈیویجولز فیصلے کرتے. تو یہی حال ہمیں اب سپریم کورٹ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر جو کارروائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی، اب اس پر ایک رائے اوورآل پورے ملک میں قائم ہے کہ وہ نوٹس تو لے سکتے تھے، لیکن نوٹس لینے کے بعد ان کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ جی آئندہ سماعت بھی انہی کا بینچ کرے گا. ان کو وہ ریفرنس چیف جسٹس کو بھیج دینا چاہیے تھا، چاہے وہ قائم مقامی چیف جسٹس تھے، کیونکہ انہوں نے اگلے بینچ کو بنانا تھا جس میں نیکسٹ اس کی ہیئرنگ ہونی تھی. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی غلطی ہے. پھر جو دوسرا بینچ بنا اس کی اپنی کئی طرح کی غلطیاں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ چیزیں طے کریں کہ ہم نے ملک کے نظام کو کیسے چلانا ہے. وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں، تو وہ نئے انکشافات ان کے بارے میں، یعنی نئے سے مراد یہ ہے کہ اب لوگ ان کے بارے میں کھل کے بول رہے ہیں کہ وہ تو وزیر اعظم صاحب کے دفتر کے سرکاری ملازم ہیں. یعنی a government official who was previously posted in Prime Minister office، ان کو وہاں سے اٹھا کے رجسٹرار سپریم کورٹ لگا دیا گیا. تو یعنی ہر وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں جس کا وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں. لیکن اس پر کیا ہے کہ اس پر کوئی رولز، اس پر کوئی جو ہے وہ قاعدہ وہ بیان نہیں کیا گیا کہ رجسٹرار کا یہ کام نہیں. جیسے کہ کوئی اپلیکیشن، اپیل یا کیس لے کے جاتا ہے تو رجسٹرار کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے. بھئی اس کا یہ کیا اختیار ہے؟ یہ تو ججز کا اختیار ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ جی کون سی چیز مینٹینیبل ہے، یعنی کون سی پلی یا کون سی اپلیکیشن یا کون سی درخواست یا کون سا کیس سنا جانا چاہیے اور کون سا نہیں سنا جانا چاہیے. لیکن یہ ہمارے سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی وہ تمام کیسز جس میں حکومت کو کہیں دشواری یا پریشانی کا سامنا ہو، رجسٹرار اس کیس کو سپریم کورٹ میں لگنے نہیں دیتے. اور جس سے حکومت کو فائدہ ہو، جس میں ان کے ڈھول اور باجے پیٹنے کے لیے ان کو مواد مہیا ہو، اس کیس کو آگے لگا دیا جاتا ہے. تو یعنی ہم سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ہے. یہاں پر ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پر وہ گیم کھیلتے ہیں جو کہ ہم اپنی مرضی سے جس کے نتائج چاہتے ہیں. پھر سپریم کورٹ کے جب بینچز بنتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ باتیں اب زمانے زد عام ہو رہی ہیں کہ ڈیسیژنس کرنے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کس جج کے پاس لگنا چاہیے. تو یعنی ہم پارشیلٹی کو پہلے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے ہمیں اپنا مطلوبہ نتیجہ یا وہ فیصلہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں، تو ہم اس طرح کے بینچ کے سامنے اس کیس کو فلوٹ کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے نظام کی خرابی یا اس کے اندر ایک بنیادی جو فالٹ ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ ہے یا ان کے وزراء ہیں تو وہاں پر بھی ڈسکشن کا فقدان ہے، اور اس کی ہمیں روز آئی ہوئی یعنی ہر طرح کی مثالیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں تو ہم نے جتنی بھی اڑوس پڑوس میں ہماری جنگیں ہوئی یا جھڑپیں ہوئیں تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کہیں پر کوئی چیز بہتر طریقے سے پلان نہیں کی. تو ان صحافیوں نے اب سپریم کورٹ سے جب اپلیکیشن واپس لی تو وہاں کے جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن کیوں واپس لے رہے ہیں.
تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا، یہ پوچھا جی اعجاز الاحسن صاحب نے کہ جی آپ اپنی اپلیکیشن کیوں واپس لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا کیس یا اپنا گلہ یا اپنی فریاد اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے ہیں. اب ہم سپریم کورٹ میں جو کچھ پچھلے ایک ہفتے سے طوفان چل رہا ہے اس سے ہمیں شدید تکلیف ہوئی ہے اور ہم اس تکلیف میں کوئی پارٹی نہیں بننا چاہتے. تو یہ کہہ کے انہوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ واپس لے لی. اب یہ جو بینچ ہے جس سے اپلیکیشن واپس لی، اب اس نے اس کو از خود نوٹس کی شکل دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ اپلیکیشن واپس لے لیں، آپ جو بھی کر لیں، ہم اس کیس کو پرسیو کریں گے. تو اب الٹیمیٹلی اس کیس سے کیا نکلنا ہے؟ اس سے کچھ نہیں نکلنا. اس سے پہلے ایک کیس مطیع اللہ جان، جس کو کیمروں کی موجودگی میں اسکول کے باہر جہاں ان کی وائف جو ہے وہ جاب کرتی ہیں وہاں سے ان کو اٹھایا گیا. تو پیچھے تو سارے کیمرے شہر میں موجود ہیں کیونکہ سیف سٹی ہے، تو پتہ تو چل سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں کون سی تھیں، کون لے کر ان کو گیا، کیا ہوا. تو ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ اپنا کیس سپریم کورٹ میں کسی صورت نہیں لانا چاہتا ہوں، کیونکہ نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ میری اپلیکیشن کے اوپر اچھی کارروائی ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے بہتر رزلٹ نکلے. لیکن آج جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب کے بینچ نے وہ تمام ریکارڈ وہاں ہائی کورٹ سے منگوا لی. تو اب نہ جانے کیوں کہ اب اس کیس پر تو کارروائی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے رک گئی. تو ہم جس چیز پر وہ چودھری شجاعت حسین کے مطابق نا مٹی پاؤ، تو پھر ہم اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. اب اس پر مٹی ڈل جائے گی. تو ہم بحیثیت قوم کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا بنانا ہی نہیں چاہتے، اور ہر انسٹیٹیوشن کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارا ماڈس اپرینڈی آف ورکنگ جو ہے وہ اتنا ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جس پر ہم عمل کر کے بہتر نتائج حاصل کر سکیں. ہم یہاں پر اشخاص کے گرد، یعنی پولیٹیکل پارٹیز اشخاص کے گرد گھومتے ہیں، ہماری عدالتیں اشخاص کے گرد گھومتی ہیں، ہمارا حکومتی نظام اشخاص کے گرد گھومتا ہے. تو پھر ہم کیسے یقین کر لیں گے کوئی ادارہ اشخاص کے گرد نہیں گھومتا ہوگا؟ ہر ادارہ مختلف پرٹیکولر انڈیویجولز کے ارد گرد گھومتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے جس پر ہم بحیثیت قوم سوچنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم اس پر پہلے تو ہمارے وہ لوگ ہوں جو کہ ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہوں. تبدیلی وہ نہیں جو ہمارے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح کی تبدیلی ہو جائے گی، 1000 نوکریاں ہو جائیں گی، 50 لاکھ گھر ہو جائیں گے. یعنی یہ سب جو ہے معذرت، یہ سب لوگوں کو دکھانے اور بہلانے کے طریقے. اگر عوام پڑھی لکھی ہو، عوام اس چیز پر نظر رکھتی ہو اور اس پر گفتگو کرتی ہو کہ ہم نے ایک نظام وضع کرنا ہے، تو پھر ہی ہم کر سکتے ہیں. اب 80 سے ایک نظام کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی کہ جی وہ 90s پورے میں 2 پارٹیوں کی حکومت آتی جاتی رہی، تو پارلیمنٹری نظام آف گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گئے. پھر آگے مشرف کا دور آ گیا، پھر اس کے بعد پھر پارلیمنٹری، جی ہم نے، کیونکہ مشرف کے دور میں بھی کاف لیگ اور یہ جو ہے وہ ایک طرح کی پارلیمنٹ چل رہی تھی. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا آیا، آج کل پی ٹی آئی کا ہے. تو ایک اینڈ رزلٹ یہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں پارلی نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، کیونکہ نواز شریف کے پاس میجورٹی تھی تو وہ نہیں چلا سکے، بے نظیر کے پاس کولیشن گورنمنٹ تھی تو وہ نہیں چلا سکے، اب عمران خان جو ہیں یہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو لپیٹ کے تو صدارتی نظام لایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب صوبہ سرحد اس وقت تھا، بلوچستان اور سندھ کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا تھا، صرف ایسٹ پاکستان کے سامنے ایک بڑی جاندار یعنی نمائندگی کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ویسٹ پاکستان بھی ایک صوبہ، ایسٹ پاکستان بھی ایک صوبہ. تو صاحب ذرا جب یہاں پہ لوگ زیادہ تھے تو کچھ نہ کچھ گیم کھیلنے کا موقع ملا. اب پھر گیم کھیلنے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں.
ابھی وزیر اعظم صاحب نے ایک ہفتہ پہلے وہ کہا کہ جی ہم ووٹنگ کے لیے مشینز کو انٹروڈیوس کرائیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک شفاف طریقے سے الیکشن کرا سکیں. تو اس کا بھانڈا تو یہ پچھلے ہفتے ہی پھوٹ گیا جب وہ پلاٹوں کی قرآن اندازی والی صورتحال نکلی کہ سب اعلیٰ لوگوں کو، یعنی جو بیوروکریٹس ہیں یا جو ججز ہیں یا جو دوسرے ہائی فائی آفیسز میں ہیں، ان کو پلاٹ بھی مل گئے. پھر ان کے پلاٹ جو ہیں وہ کسی گلی کے کونے یا نالے کے اوپر نہیں آئے، ان کے مین بولے وارڈ میں آئے ہیں اور کارنرز پلاٹ ان کو مل گئے ہیں. یہ ساری سٹوری جو ہے وہ میڈیا پہ اویلیبل ہے. تو مشین تو ایسا ہی ہے کہ جو آپ اس میں پروگرام فیڈ کریں گے اس کے مطابق وہ رزلٹ دیں گی. تو اگلا الیکشن جو ہے وہ اگر مشینز پر سے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تو یعنی ایک مینیپولیٹڈ اور آرگنائزڈ وے آف ریگنگ الیکشن ہوگا. تو ہم نئے نئے پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. ہم اس ملک میں ہر وہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری عقل کل میں آ جاتا ہے. ہم نے کبھی لوگوں کے گروپ کو بنا کے اور وہاں پر ہم نے کبھی اجتماعی فیصلے نہیں کیے، ہم انڈیویجول فیصلے کرنے والے. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیویجول فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کو کس نے اغوا کیا، یعنی وہ صحافی نے اپلیکیشن دی تھی، کیونکہ اب تو وہ سو موٹو ہو گئے، یعنی از خود نوٹس ہو گئے. تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس رخ جو ہے نا وہ اونٹ کو کہتے ہیں نا کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا. تو یہ اگلے کچھ آنے والے وقت میں بیٹھ جائے گا. لیکن لوگ تو زبان زدیان کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی رخ نہیں بیٹھنا، یہ مٹی پاؤ والا حساب کتاب ہونا ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ کہ جس میں پتہ چلے کہ مٹی نہیں ڈالی جا رہی ہے بلکہ چیزوں کو آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہمارے دیکھنے کا عمل ہوگا، جو لگتا نہیں ہے کہ کبھی آرگنائزڈ ہوگا. ہر طرف جب بھی کسی کا کوئی فالٹ ہوگا تو مٹی پاؤ والا فارمولہ آزمایا جائے گا. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.